الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کوئی کہتا ہے کہ یہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے آواز آپ کی مطابق بہت سلو آ رہی ہے عمران بھائی۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ گنتی کے کچھ دن ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے، پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا ہو تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو وہ بھی کوئی حرج نہیں۔ شرط یہ ہے کہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک دن اس کے سامنے تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ حق کا بدترین دشمن ہوتا ہے۔ جب اسے حکومت مل جاتی ہے تو زمین میں اس کی دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو برباد کرے اور انسانی نسل کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جمع دیتا ہے۔ ایسے آدمی کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی خوشی کی چاہ میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جزاک اللہ۔
جی شیخ صاحب. ہلو. ہیلو. آواز نہیں آ رہی کیا میری؟ جی ہاں شیخ. ہو گیا. ہاں جی جی ہو ہو گیا. جائے. آواز نہیں آ رہی صاحب عبد المعین بھائی؟ ہاں آ رہی الحمد للہ آ رہی شیخ. بسم اللہ. شروع کروں میں؟ جی ہاں شروع کیجیے. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر، وفی الآخرت حسنہ اور آخرت میں بھلائی عطا کر، وقنا عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یہ بڑی پیاری آیت ہے اور اس آیت پر غور کریں تو بہت ساری سیکھنے کی باتیں ہمیں ملتی ہیں. پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اپنے رب سے مانگتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں. اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اللہ سے مانگتے رہے. وہ رب ہے، رزاق ہے، روزی دینے والا ہے، مشکل کشا ہے، دستگیر ہے. اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ محروم کو دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نعمتوں کو عطا کرنے والا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتا ہے جو آدمی اللہ سے مانگتا نہیں ہے. جو مانگتا نہیں ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بندہ مانگ رہا ہے اس کی خوبی بتائی کہ وہ کہتا کیا ہے، ربنا، اے ہمارے رب. اللہ کو پکارنے کے بہت سارے الفاظ ہیں. اللہ کو ہم اللہ کہتے ہیں، رحمان کہتے ہیں، رحیم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہم رزاق کہتے ہیں. بہت ساری صفاتی نام ہیں اللہ کے. لیکن دعا میں خاص طور پر سب سے زیادہ محبوب اللہ کو یہ ہے کہ بندہ اللہ کو رب کہے. رب، یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ اللہ سے کیا کہتا ہے، اے میرے رب، اے ہمارے رب. یہ بہت ساری دعاؤں میں آپ کو یہ دیکھنے کے لیے ملے گا. تو یہاں بھی دیکھیے کیا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، آتینا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر. حسنہ کے معنی اچھائی، بھلائی کیا جاتا ہے اس کا معنی. تو اس میں ہر طرح کا خیر شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر، ہمیں دنیا میں خیر عطا کر. لیکن بطور خاص اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد نیکی کی توفیق عطا کر. سب سے زیادہ اہم معنی جو اس میں ہے کہ نیکی کی توفیق عطا. بندے جتنی دعائیں کرتے ہیں، جتنی دعائیں، ان میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے قیمتی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مانگی جائے. سب سے قیمتی چیز یہ ہے کہ دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد جو ہے ہم اللہ سے وہ مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں دین پر، سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا کر. تو سب سے پہلے یہ معنی اس سے لیا جائے گا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر، یعنی نیکی کی توفیق عطا فرما. وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں اس کا بدلہ عطا کر، آخرت میں اس کا ثواب، اس کا اجر عطا کر. تو دینی بھائیوں، یہ بڑی پیاری دعا ہے جو ہمیں اور آپ کو مانگتے رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی اور دیگر بھلائیاں بھی اس میں شامل ہیں. اصل میں مکہ والے جب طواف کرتے تھے، یا کفار جب طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، تو اپنے اپنے طور پر وہ کچھ بھی دعا مانگتے تھے. بہت ساری دعائیں مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اور اس میں یعنی اپنے سے بنائے ہوئے جملے رہتے تھے، اپنے سے بنائے ہوئے صیغے رہتے تھے. کچھ صحیح بھی رہتے تھے، کچھ غیر مناسب بھی رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلائی، اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھلائی جو طواف کے وقت بندہ اللہ سے مانگے، وہ یہی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ.
اس کے علاوہ بھی کچھ صحیح حدیثوں سے جو ثابت دعائیں ہیں اسے بھی بندہ پڑھ سکتا ہے اگر وہ صحیح سندوں سے ثابت ہیں، لیکن خاص طور پہ یہ دعا پڑھنی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اس کے بعد تیسرا جملہ جو اس میں ہے وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، جہنم سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ دو دعا کا دو حصہ ہو گیا، ایک ہم اللہ سے بھلائی کی توفیق مانگیں، نیکی کی توفیق مانگیں، اللہ سے خیر طلب کریں، یہ دعا ہو گئی جس میں ہم کچھ مانگ رہے ہیں، اور ایک دعا کہ وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، یعنی ہم سیفٹی بھی مانگ رہے ہیں، نفع مانگ رہے ہیں اور نقصان سے بچنے کی توفیق مانگ رہے ہیں۔ تو دونوں طرح کی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی ہمیں دکھتی ہیں کہ پیارے نبی نے کچھ طلب کیا ہو اور کسی سے حفاظت طلب کی ہو۔ جیسے بڑی پیاری دعا ہے، بار بار میں بتاتا ہوں، ذکر کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے، کہ ہم دعا مانگتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، کہ اے اللہ ہمیں تو بچا لے غم و ٹینشن سے، من الہم غم و ٹینشن سے، والحزن اور فکر سے، کسی چیز کے غم سے بچا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز، عجز سے یعنی آدمی کچھ نہ کر پائے اس چیز سے بھی ہمیں محفوظ رکھ، والبخل اور بخل کنجوسی سے بچا، والجبن اور بزدلی سے یعنی دل میں ڈر ہو، خوف ہو، ایسے ہماری نفسیات بن جائے تو اس چیز سے بھی ہمیں بچا، ایسے ہی قرض کے بوجھ سے ہمیں بچا، قرض کا بوجھ ہم پر نہ رہے۔ تو اس میں دیکھیے ہم سیفٹی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھ، اور بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں جن سے ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھ۔ اور ایک دعا ہوتی ہے جس میں ہم اللہ سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، جیسے ایک نبی نے دعا کی رب حبلی من الصالحین، کہ اے میرے رب مجھے بہترین نیک بچہ عطا کر، تو ہم کچھ مانگ رہے ہیں اور کسی چیز سے حفاظت مانگ رہے ہیں، تو دو طرح کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اس آیت میں دونوں طرح کی دعائیں موجود ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر، آخرت میں بھلائی عطا کر، وقنا عذاب النار، اور آخرت میں ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ آگے اللہ نے فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے نصیب ہے ان کے بسبب اس کے جو انہوں نے کیا ہے، یعنی نیکی کرتے ہیں تو ان کے لیے اس کا حصہ ہے، واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت تیزی سے حساب کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تیزی سے حساب کرنے والا ہے، یعنی کسی کے وہم میں، کسی کے گمان میں یہ بات نہ آئے کہ اتنے سالوں سے دنیا ہے اور دنیا میں اب تک نہ جانے کتنے اربوں خرب لوگ آئے اور اس دنیا سے چلے گئے، پھر کیسے سب کا حساب ہوگا، سب نے پوری زندگی کیا کیا نیکی کی ہے، کس کس طرح کی نیکیاں کی ہیں، کس کس طرح کی گناہ کیے ہیں، ان سب کا حساب کتاب کتنے دن تک چلے گا، کتنا ٹائم لگے گا، کیسے حساب ہوگا، یہ سب مت سوچو، یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی ایک صفت کیا اللہ نے بتایا، واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت تیزی سے حساب لیتا ہے، اور آج کے دور میں تو یہ اور زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج ہمارے سامنے اتنی ساری ٹیکنالوجی کی اتنی ساری چیزیں موجود ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ منٹوں میں، سیکنڈوں میں اتنے کام ہو جاتے ہیں جو کبھی سالوں سال لگتے تھے، جو کام ہوتے، جو کام لگنے میں کبھی، جو کام ہونے میں کبھی مہینوں لگ جاتے تھے، وہ اب سیکنڈوں میں وہ کام ہونے لگے، منٹوں میں وہ کام ہونے لگے، یا جو سفر طے کرنے میں پہلے کئی مہینہ لگ جاتا تھا، اب ایک دن میں وہ سفر طے ہو جاتا ہے، چند گھنٹوں میں سفر طے ہو جاتا ہے۔ تو انسان جب اتنی ترقی کر سکتا ہے انسان کہ وہ جو چیز جس منزل تک پہنچنے میں اسے کئی سال کئی مہینے لگتے تھے، آج وہ چند دنوں کے اندر یا چند گھنٹوں کے اندر طے کر لیتا ہے، تو اللہ جو رب ہے جس کے کنٹرول میں پوری کائنات ہے، اس کے لیے کوئی بعید نہیں ہے۔ ہمارا تو ویسے بھی ایمان ہے، لیکن سمجھانے کے لیے مثال دی جا رہی ہے کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ سریع الحساب واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور اللہ کو ایام معدودات میں یاد کرو، ایام کے معنی دن، یوم کے معنی دن، اس کی جمع ایام، کچھ گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو، مطلب یہ ہے، یہ خاص معنی ہے اس کا کہ ایام تشریق جو حج کے دنوں میں آتا ہے، ایام تشریق 11 12 13 ذی الحجہ، ان میں اللہ کو یاد کرو۔ کیسے یاد کرنا ہے؟ وہی تکبیرات جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات ہمیں
پڑھتے رہنا ہے، حاجی بھی اس کو پڑھتے رہتے ہیں، انہیں تکبیرات کا ذکر کرنا، یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ پڑھنا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ، کہ جو 2 ہی دن میں جلدی کر دے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کیا مطلب اس کا؟ شیطان کو کنکری مارنے کا جو عمل حاجی انجام دیتا ہے تو اس میں افضل اور بہتر یہ ہے کہ 3 دن تک کنکریاں ماری جائے، افضل۔ لیکن اگر کوئی 2 ہی دن کنکری مار کے واپس آنا چاہتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی گناہ۔ 3 دن کنکری مارتا ہے تو ثواب ملے گا، نیکی ملے گی، اجر ملے گا۔ لیکن اگر 2 ہی دن مارتا ہے کنکری اور اس کے بعد واپس آ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ومن تأخر فلا اسم علیہ، اور جو 3 دن مارتا ہے اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقا، جو آدمی تقوی اختیار کرے، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی یہ انسان کی بہت بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ انسان جیسے اس کے دل سے اللہ کا تقوی نکلتا ہے، اللہ کا خوف نکلتا ہے، پھر وہ اپنے نفس پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے، شیطان کی وسوسوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے لالچ، اپنے حرص یا اپنے حسد یا اپنے یعنی بہت ساری جو نفسیاتی بیماریاں اس میں کسی کا بھی شکار ہو سکتا ہے، وہ غفلت کا شکار ہو سکتا ہے۔ تقوی نہ رہے تو آدمی سب کچھ جانتے ہوئے بھی غافل ہو جاتا ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے، لاپرواہ ہو جاتا ہے، اور اپنی خواہش، اپنی نفسیات، اپنے دل و دماغ میں جو باتیں آتی اس پر عمل کرنے لگتا ہے۔ اس لیے سلف بات بات میں تقوی کی تلقین کرتے تھے، تقوی کی۔ ابھی بھی دیکھیں عربوں کے یہاں یہ جملہ بہت رائج ہے، وہ کہتے رہتے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، کہ میں اپنے آپ کو اور آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی ہم اختیار کریں۔ اللہ کا تقوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنتا، اتق اللہ حیثما کنتا، کہ جہاں کہیں بھی رہو، جس حال میں بھی رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے دین پر عمل کرتے رہو، گناہوں سے بچتے رہو۔ یہ فکر ہونی چاہیے، ایسے ہی زندگی گزرنی چاہیے۔ لیکن انسان کبھی ہو سکتا ہے کبھی غلطی ہو جائے، تو اللہ کے نبی نے اس کا بھی علاج بتایا کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، لیکن اگر کبھی کوئی گناہ کر بیٹھو تو اس کے بعد فوراً نیکی کر لیا کرو، اس کے بعد نیکی کر لیا کرو۔ فائدہ کیا؟ تمحوها، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ اب نیکیاں بھی بہت ساری ہیں، تو کون سی نیکی کی جائے؟ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ، کہ لوگوں سے اچھے سے ملو، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھے اخلاق سے، یعنی اچھے اخلاق سے پیش آنا ایک نیکی ہے۔ وہ نیکی ہم سے اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اچھے اخلاق سے ہم پیش آ رہے ہیں تو گناہ کو کفارہ بن جائے گی، وہ گناہ ہمارا معاف ہوگا۔ تو ہم سب پابند ہیں کہ جہاں کہیں بھی رہیں، جس حال میں بھی رہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اللہ کا تقویٰ ہمارے دل میں ہونا، یہ چیز ہمیں گناہوں سے بچائے گی۔ پھر بھی کبھی اگر غلطی ہو جائے، چوک ہو جائے، تو پھر اس کے بعد نیکی کر لیں، اور نیکی کرنے میں بہت بہترین نیکی اللہ کے نبی نے کیا بتایا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، لوگوں سے اچھے سے بات کرو، یہ نیکیاں تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گی۔ بہرکیف اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم جان لو کہ تم اس کی جانب یعنی اللہ کی جانب جمع کیے جاؤ گے، اللہ کی جانب تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ یہ خوف ہونا چاہیے کہ آج ہم چاہے جہاں ہیں، جہاں بھی رہتے، اپنے فیملی میں ہیں، کسی بھی شہر میں ہیں، لوگوں میں رہ رہے ہیں اپنے، لیکن ہمیں ایک دن ایسا آئے گا جس پر ہمارا ایمان ہے، جس پر ہمارا یقین ہے کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہاں ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ تو اس دن کو یاد کر کے ہم ڈرتے رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی باتیں تمہیں بہت اچھی لگیں گی، دنیا کے اندر ان کی باتیں بہت اچھی لگیں گی، حالانکہ اللہ گواہی دے رہا ہے جو ان کے دل میں ہے، وہ الد الخصام، اور وہ بہت سخت جھگڑالو آدمی ہے۔ یہ اصل میں منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی چکنی چوپڑی باتیں جو ان کی رہتی ہیں، وہ باتیں تو ایسی رہیں گی کہ بھائی آپ اشش کرتے رہ جاؤ، ان کو بات کرنے کا بہت اچھا طریقہ رہتا ہے، اب ان کی باتیں سنو۔ ایسے لوگ ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں، رہتے ہیں لوگ، کہ کچھ لوگ جو زبان سے بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن اندر سے اتنے سڑیل ہوتے ہیں، اندر سے اتنے بغض رکھتے ہیں، اتنا حسد رکھتے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ وہ الد الخصام، کہ وہ بہت سخت جھگڑالو ہے۔ ایک کا نام
بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ اس شخص کے بارے میں آیت نازل ہوئی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن مجید کی کوئی آیت، کوئی بھی آیت اگر کسی شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو اس کا نام تو ذکر کیا جائے گا کہ یہ شخص ہے، لیکن صرف اسی کے لیے وہ آیت نہیں رہتی ہے. وہ صفت جس کسی میں بھی پائی جائے، وہ صفت جس کسی میں بھی پائی جائے، اس سب کی مذمت ہوتی ہے، ان سب کی اس میں مذمت ہوتی ہے، ان سب کے خلاف وہ آیت رہتی ہے اگر برائی کے تعلق سے. اور اگر نیکی کے تعلق سے ہے کسی نیکی کے تعلق سے، تو جیسے ایک صحابی ہیں صہیب رضی اللہ تعالیٰ، صہیب رومی کے نام سے مشہور ہے. تو یہ ان کی نیکی اور اچھائی کا ذکر آیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، لیکن یہ نیکی یا اچھائی اور یہ جذبہ جس کسی میں بھی پایا جائے گا، ان سب کی ایٹومیٹک خود بخود اس میں تعریف شامل ہے. تو یہ سبب نزول کا ایک قاعدہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کی آیت کے نازل ہونے کا سبب جو بھی بنا ہو، چاہے اچھائی کے وقت کوئی سبب رہا ہو یا کوئی برائی کے وقت کوئی سبب رہا ہو، ریزن کچھ بھی رہا ہو، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے وہ آیت آ گئی ہے. اب وہ صفت، وہ کوالٹی جس میں بھی رہے گی وہ اس پہ فٹ ہو جائے گا، چاہے اچھائی کی کوالٹی ہو چاہے برائی ہو، وہ اس پر وہ چیز فٹ ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ. منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جب یہ منافق جب چلتا ہے تو یہ جب پلٹتا ہے سعیٰ فی الارض، تو زمین میں فساد کی کوشش کرتا ہے، فساد مچانا. وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی برباد کرنا، نسل برباد کرنا. واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتے. دیکھیں کتنی اہم آیت ہے اس معنی میں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان یہ فسادی ہوتے ہیں یا مسلمانوں کے ذریعے سے فساد پھیلتا ہے، انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمان چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے. جو حقیقت میں مسلمان ہیں، جنہیں دین کا علم ہے، اسلام کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، وہ یہی چاہیں گے کہ اللہ ان سے محبت کرے. بلکہ مسلمانوں میں جو بہت زیادہ متقی پرہیزگار نہیں ہے، دلی خواہش تو اس کی بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پسند کرے. تو اللہ نے فرمایا واللہ لا يحب المفسدین واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. اور دوسری جگہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. دونوں اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو آپ بتائیں کہ ایسے جس دین کی یہ تعلیم ہو کہ فساد نہیں ہونا چاہیے، کھیتی باڑی نہ برباد کیا جائے، نسل کشی نہ کی جائے، پوری نسل کو ختم کر دیا جائے، چاہے کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، اگر وہ نقصان دہ نہیں ہے، وہ ہمارے خلاف سازش نہیں کرتے ہیں، ہمیں ستاتے نہیں، پریشان نہیں کرتے، ہمارا جینا حرام نہیں کرتے، تو ان کو ہمیں حفاظت دینی ہے، ہمیں ان کے ساتھ مل جل کر کے رہنا. جیسے اس پیارے ملک میں ہندوستان میں ہم سب بہت سارے دھرم کے لوگ آپس میں مل جل کر کے رہتے ہیں، اپنے اپنے دھرم پر عمل کرتے ہوئے، ان کو فالو کرتے ہوئے ہم سب مل جل کر رہتے ہیں. اور یہی اس دیش کی خوبی ہے، یہی اس دیش کی پہچان ہے کہ اتنے سارے دھرم اور اتنے سارے الگ الگ عادت و اطوار کے لوگ، الگ الگ طرح سے زندگی گزارنے والے لوگ ایک ساتھ مل جل کر کے رہتے ہیں، ان میں کوئی فساد نہیں. اور اس میں کوئی اگر فساد ڈالنے کی، چاہے دھرم کے نام پر ڈالنے کی، یا زبان کے نام پر، یا رنگ و نسل کے نام پر، ذات پات کے نام پر اگر کوئی فساد پھیلاتا ہے تو ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے. پھر ایسے لوگوں کو ساتھ میں جوڑ کر کے جو فساد کے اگینسٹ ہیں، ہر دھرم میں پائے جاتے ہیں ایسے لوگ، ہر جگہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو فساد کو سرے سے ناپسند کرتے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ مل کر کے ان کے خلاف کام کرنا چاہیے، جو فسادی ہیں، جو فساد پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے خلاف ہمیں آواز بلند کرنا چاہیے. چاہے وہ اگر ہمارے اپنے دھرم کی کچھ لوگ ناسمجھی میں، لا علمی میں، یا کسی کے بہکاوے میں آ کے، یا اپنے ذاتی مفاد کے خاطر جو بھی وجہ رہی ہو، یا کسی سے دشمنی کی وجہ سے اگر ہمیں دھرم کے نام پر آواز دینے، تو بھی ان کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. ان کے ساتھ نہیں جانا چاہیے جو صرف فساد پھیلانے کا کام کرتے ہیں، لوگوں کی کھیتی باڑی تباہ کرنا، لوگوں کے مکان جلانا، لوگوں کی پراپرٹیاں برباد کرنا. ایسی سوچ جو رکھتے ہیں ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو جنہیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، فساد کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے کہ درختوں کو نہ کاٹا جائے، درختوں کو نہ کاٹا جائے، کھیتی باڑی کو تباہ نہ کیا جائے. بلکہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کسان کو
ثواب ملتا ہے جس کسان کا ایک دانہ بھی پرندہ چگ لیتا ہے. پرندہ کسان نے پورے کھیت میں اس نے اپنے اناج ڈال دیا ہے یا اس کی کھیتی تیار ہے, اس میں اناج ہے, تو جتنا دانہ پرندہ چنتا ہے, جتنا دانہ پرندہ چنتا ہے, ایک ایک دانے پر کسان کو ثواب ملتا ہے, نیکی ملتی ہے. جذبہ کیا ہے؟ جذبہ یہ ابھارا گیا ہے کہ اگر کسان کو کچھ نقصان بھی دکھتا ہے تو بھی وہ اس پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے کھیتی باڑی جاری رکھے, کھیتی کا کام وہ جاری رکھے. یہ نہ سوچے کہ یہ نقصان ہو کھیتی کا کام, کیونکہ کسان اگر اناج پیدا کرنا بند کر دے اور وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے تو پورا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا, پھر کوئی تاجر نہیں رہ جائے گا, پھر کوئی بزنس مین نہیں رہ جائے گا, پھر کوئی کسی کا کوئی کام نہیں چلے گا. ایک مرتبہ کچھ یعنی لوگ جن کا بزنس ہو, کپڑے کا بزنس ہو, چمڑے کا بزنس ہو, کوئی دوسرا بزنس ہو, کسی بھی شعبے میں کام کرتا ہو, اس میں کچھ مندی آ جائے, کچھ گراوٹ آ جائے اور وہ ارب پتی سے لکھپتی بن جائے, لکھپتی سے اور کمزور ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, دسیوں لوگ سینکڑوں لوگ ہو جائے, تو بھی اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا جتنا اگر کسان کسانی کرنا بند کر دے, کیونکہ یہ اس کی ضرورت سب کو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ کھیتی باڑی کو تباہ کیا جائے, یا کھیتی باڑی کرنے والے لوگ یعنی کسان لوگ جو ہیں ان کو ڈسٹرب کر دیا جائے اور وہ کھیتی نہ کر پائیں. اللہ تعالیٰ اسے بھی پسند نہیں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے بھی پسند نہیں کرتا. پوری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی, پوری زمین اللہ کی بنائی ہوئی, اللہ بہتر جانتا ہے جس سے جو کام لے رہا ہے, جس کا جو کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپریشیٹ کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کی حوصلہ افزائی کی ہے. اس کسان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے جو کسان اپنے کھیتی میں لگے رہتا ہے اور اس سے اللہ سے وہ امید رکھتا ہے کہ اس میں اچھا پھل آئے گا, اس میں اللہ اچھا رزلٹ آئے گا. اللہ تعالیٰ نے اسے بڑھاوا دیا ہے. اس تعلق سے کئی حدیثیں بھی موجود ہیں. بہرکیف آگے اللہ نے فرمایا واللہ لا يحب الفساد, کہ اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے, یہ پھر سے منافقوں کے بارے میں بات آئی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو, اخذته العزت بالاثم, تو اسے اس کا ایگو, اس کی انانیت اسے گناہ پر آمادہ کرتی ہے. یعنی اسے روکا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو, تو اس کا ایگو, اپنے ایگو کے سیٹسفیکشن کے لیے وہ اس سے باز نہیں آتا ہے, وہی سارے کام کرتا ہے جس سے سماج ٹوٹتا ہو, سماج برباد ہوتا ہو. دیکھیے یہ ایک برائی کا اللہ نے ذکر کیا کہ جو آدمی بھی اپنے ایگو کی وجہ سے دوسرے کام کرتا ہے, برائی کے کام کرتا ہے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو ہمیں خود بھی ذاتی طور پہ بھی ڈرنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں اپنے ایگو کے سیٹسفیکشن کے لیے کر رہے ہیں, صرف اپنے آپ کو اطمینان دلانے کے لیے کر رہے ہیں, یا واقعی اس کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ اس پر بھی نظر ڈالنی چاہیے. اللہ نے فرمایا فحسبہ جہنم, کہ ایسے آدمی کے لیے جہنم ہی کافی ہے. ایسے آدمی کے لیے جو فساد مچائے خالی اپنے ایگو کے لیے, یا کتنی تباہیاں آ رہی ہیں, کتنا نقصان ہو رہا ہے, اس کی پرواہ نہ کرے, صرف اپنے ایگو کے لیے, تو اللہ نے فرمایا فحسبہ جہنم, اس کے لیے جہنم کافی ہے. ولبئس المہاد, اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی یہ نہیں کوئی ایڈریس بتایا جا رہا کہ جا کے جہنم میں رہ لینا, بہت برا ٹھکانہ ہے. ولبئس المہاد, بہت ہی برا بچھونا ہے, بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جہاں ایسے لوگوں کو جانا ہوگا جو فسادی ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کے بندوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کی خاطر بیچ دیتے ہیں, اللہ کی رضا کی خاطر بیچ دیتے. کیا مطلب اس کا؟ اس آیت میں صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آنے لگے, تو مکہ والوں نے انہیں پکڑ لیا. مکہ والوں نے کہا کہ آپ نے جو بھی پراپرٹی, جو بھی جائیداد, جو بھی مال کمایا ہے وہ مکہ میں رہ کے کمایا ہے, مکہ میں رہ کر کے. آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں جاؤ, لیکن ہم یہاں سے تمہیں کچھ لے کر جانے نہیں دیں گے. تو انہوں نے ان کے پاس جو کچھ تھا سب دے دیا ان لوگوں, لیکن کہا مجھے جانے دو, میں ہجرت کروں گا, میں جاؤں گا, آپ لوگ میرا سارا مال لے لو, اور دے دیا انہوں نے. اس کے بعد جب آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کا پورا واقعہ بتایا انہوں نے, تو اللہ کے نبی نے تعریف کی, اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے بہت بہترین تجارت کی, بہت نفع بخش تجارت تم نے کی. یعنی یہ تو مال ہے, دنیا کا مال ہے, اللہ تعالیٰ پھر عطا کر دے گا. تم ایمان کی حفاظت کر کے آ گئے ہو, یہاں پہنچ گئے, تمہارے لیے سب سے بڑی کامیابی. اللہ کے نبی نے تسلی دی ان کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ تم نے نفع بخش تجارت کی ہے.
یہ دینی بھائیو یہی حقیقت ہے کہ ہم دنیا آخرت کے لیے قربان کرنا سیکھیں، دنیا کے لیے آخرت کو نہ بھولیں۔ اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دیتے ہو، دنیا اپنا لیتے ہو، آخرت کو کیا کر دیتے ہو؟ بھول جاتے ہو۔ والآخرت خیر و ابقا، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ آخرت یہ ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ بہتر ہے، یہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعت جو سنتیں ہیں، 2 رکعت سنتیں فجر کی، یہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں پائی جاتی ان سب سے بہتر ہے، صرف 2 رکعت سنت۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس لاکھوں روپے ہوں، کروڑوں روپے ہوں، پوری دنیا اس کو مل جائے اور کسی وجہ سے چھن جائے، اس کا وہ مالک نہ رہ جائے، تو بھی اتنا بڑا خسارہ نہیں جتنا 2 رکعت فجر کی سنت چھوڑ دینے کا، اتنا بڑا خسارہ ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنت یہ آپ کی آخرت کو سنوارتی ہے، آپ کے ہمیشہ ہمیش کی زندگی کو سنوارتی ہے، جس میں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے، نعمتوں میں رہنا ہے، اس کو سنوارتی ہے۔ تو اسے حاصل کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، زیادہ اہم ہے۔ لیکن آج ہمارا مزاج ایسا بن گیا کہ دنیا کے چھوٹے موٹے نقصان پر بھی ہم بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت کا چاہے جتنا بڑا نقصان ہو جائے ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رکھتی، ہمیں اس کا کچھ احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، اللہ نے فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا شفقت کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر اللہ شفیق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے بتائی ہوئی پگڈنڈیوں پر، اس کے بتائے ہوئے راہوں پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ دیکھیے پہلا اللہ نے ایک آرڈر دیا، ایک حکم دیا، اے ایمان والو، بڑی محبت سے، اے وہ لوگوں جو مجھ پہ بلیو رکھتے ہو، مجھ پہ، میری باتوں پہ جن کو یقین ہے، میں جو کہتا ہوں، میں نے جو پیغام بھیجا اس پر جو وشواس و یقین رکھتے ہیں، ان کو اللہ نے مخاطب کیا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب اسلام میں پورے داخل ہونے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی جتنی باتیں بتائی گئی ہیں پورے خوشی من کے ساتھ، دل کی رضا کے ساتھ سب کو پسند کرو، اور جتنا بتایا گیا سب پر عمل کرنے کی نیت کرو، عمل کرتے بھی رہو۔ پھر کہیں کچھ چھوٹ گیا، کہیں کوئی لغزش ہو گئی، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن نیت پوری کی بناؤ۔ اسلام میں حکم ہے داڑھی رکھنے کا، داڑھی رکھو۔ اسلام میں حکم ہے نماز پڑھنے کا، نماز کی پابندی کرو۔ اسلام میں حکم ہے ناچ گانے سے دور رہنے کا، دور رہو۔ اسلام میں حکم ہے شراب سے دور رہو، دور رہو۔ پورے اسلام، یہ نہیں کہ جو دل کہہ رہا ہے اسے مان رہے ہو اور جو دل پہ بھاری پڑتا اسے چھوڑ رہے ہو، یہ نہیں، یہ ایمان والوں کو یہ شیوا نہیں ہے۔ ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا کہ پورے اسلام کو اپنا لو، پورے اسلام کو۔ اچھا پورے اسلام کو اگر کوئی نہیں اپناتا ہے تو وہ رہتا کہاں ہے؟ اللہ نے ایڈریس بتا دیا، اللہ نے ایڈریس بتا دیا۔ پورے اسلام کو نہیں اپناؤ گے تو ایٹومیٹک کہاں پہنچ جاؤ گے؟ شیطان کی راہوں پر، شیطان کی بنائی ہوئی راہوں پر پہنچ جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ نے کہا پورے اسلام کو اپنا لو، شیطان کی راہوں پر نہ چلو۔ مطلب کیا نکلا؟ پورے اسلام کو نہیں اپناؤ گے تو شیطان کی راہ پہ پہنچ جاؤ گے، اور شیطان انہ لکم عدو مبین، بے شک یقیناً، یہ پکی بات ہے، یقین رکھو اس پر۔ اللہ نے کہا یقیناً شیطان کھلم کھلا دشمن ہے، وہ تمہارا دشمن ہے، دشمن تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ایک بات اور بتاؤں میں آپ لوگوں کو کہ شیطان صرف آخرت کا نقصان نہیں کراتا ہے، نہ صرف آخرت کا نقصان نہیں ہے، دنیا بھی ہماری خراب کرتا ہے، ہماری دنیاوی نقصان بھی اس سے ہمارے ہوتے ہیں۔ جب ہم شیطان کی راہ پر چل رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ ہم سے ناراض ہوگا، اللہ ہم سے ناراض ہوگا تو زندگی میں خوشحالی کیسے آئے گی؟ زندگی میں ایک اطمینان کیسے آئے گا؟ سکون کہاں سے آئے گا؟ وہ تو اللہ، شیطان کے پاس یہ پاور تھوڑی نہ ہے، شیطان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ تمہاری زندگی میں سکون ڈال دے، تمہاری زندگی میں اطمینان ڈال دے، دھوکہ دے سکتا ہے، دھوکے میں ڈال سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے غموں سے نجات کے لیے، ٹینشن سے نکلنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ
ٹینشن سے نکلنے کے لیے اسموکنگ کرتا ہے, شراب پیتا ہے, تو کیا نکل پاتا ہے؟ ایکچوئل میں نکل پاتا ہے وہ نہیں, اتنی دیر کے لیے اس مسئلے سے اس کا ذہن بھٹک جاتا ہے, بس نیند کی گولی کھا کے سو گیا, بھٹک گیا. جیسے بولتے ہیں نا شتر مرغ جب دیکھتا طوفان آیا تو بہت تیز ریت اڑنے لگتی ہے, تو وہ اپنی منڈی جو ہے اس میں ریت میں گھسا دیتا ہے, اس میں چھپا لیتا اپنی منڈی کہ مطلب کوئی طوفان نہیں آیا. تو ایسے ہی کچھ لوگ کرتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ یہ مصیبت ٹل گئی, لیکن مصیبت ٹلتی نہیں ہے. 2 دن 4 دن 8 دن 10 دن بعد میں اس کو فیس کرنا ہے, اور عقل سے دماغ سے ہی اس کو سالو کرنا ہے, ادروائز وہ سالو بھی نہیں ہوتا ہے, آدمی اس میں پریشان ہی رہتا ہے. جبکہ اللہ نے کیا فرمایا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سنو دل کا حقیقی اطمینان اللہ کے ذکر سے آئے گا. اللہ کی طرف پلٹو گے, اللہ کو یاد کرو گے, اللہ سے مانگو گے, وہیں سے کوئی فیصلہ ہوگا تو تمہیں اطمینان مل سکتا ہے. اس لیے دینی بھائیو یہ آیت بڑی اہم ہے کہ اللہ نے ہمیں پورے اسلام کو اپنانے کا حکم دیا. اللہ نے فرمایا کہ شیطان کی راہوں پر نہ چلو, اور یہ بات یاد رکھو کہ شیطان کھلم کھلا دشمن ہے. یہ آج کے آیتوں میں ان باتوں کا اللہ کی توفیق سے ذکر آیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں ذکر کی گئی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.